ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ عاشر حضور کی مدح سرائی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین دی وقار، آج کی رات حسب معمول ہر سال آج کی رات کی فضیلتیں لوٹتے ہوئے یہ تقریب سعید محفل منعقد کی جاتی ہے۔ آج بھی اسی رات کی برکتیں رحمتیں لوٹتے ہوئے یہ تقریب سعید محفل پاک مجلس خیر منعقد کی گئی۔ میں کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اگلے ثنا خواں کو دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے اس رات کی اہمیت آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی پیاری اماں جان، بولیں سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شب تھی، 15ویں رات 15ویں شعبان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں میرے ساتھ جلوہ فرما تھے، میرے بستر پہ تھے۔ میں نے نظر ڈالی، حضور میرے پاس ہی تھے۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو حضور نہیں تھے، تو میں نے خیال کیا کہ حضور کا کسی اور زوجہ کی طرف جانا ہوا، تو میں خیر ڈھونڈنے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے اور ایک جگہ حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ آئی تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ کہا کہ رب کا محبوب تمہاری حق تلفی کرے گا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، حضور آپ مالک ہیں، آپ کسی اور طرف جا سکتے ہیں، میری کیا مجال میں آپ کو کچھ کہوں۔ حضور نے فرمایا، عائشہ آج کی رات 15ویں شب ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ آج عرب میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات اللہ بنو قلب کی بکریوں کے تعداد کے مطابق اپنے بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو آج کی رات ہم اللہ سے توبۃ نصوحہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات کی برکتیں فضیلتیں نصیب فرمائے۔ اب تک جنہوں نے جو عبادت کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ علم عدل میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ مہمان ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری یہ تقریب سعید جن کی زیر سرپرستی زیر نگرانی پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رضوی دامت برکات العالیہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ تقریب سعید آپ کی زیر نگرانی زیر سرپرستی ہے۔ آپ کے ساتھ حافظ حضرت علامہ مولانا سعید صاحب کی تشریف فرما ہے اور ہمارے مسجد کے نائب امام حضرت الحافظ عبد الوحید جامی صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا اپنی بارگاہ علم عدل میں قبول اور منظور فرمائے۔ کئی شعر آپ کی سماعتوں کی نظر پھر ثنا خواں کو دعوت کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ بڑی غور سے سننا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ دوسرا جملہ سنیے گا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا۔ ارے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ،
میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں آدم کو آدم صفی اللہ مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں یعقوب کے انتظار کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں داؤد کو نبی مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں موسیٰ کو کلیم مانتا ہوں ارے مگر مصطفیٰ کے بعد، میں یوسف کے حزن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں موسیٰ کو کلیم مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں یونس مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں عیسیٰ کو روح اللہ مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں ابراہیم کو خلیل اللہ مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں اسماعیل کو ذبیح اللہ مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں ابو بکر صدیق مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں عمر کی عدالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں عثمان کی حیا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں علی کی شجاعت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں فاطمہ کے صبر و استقلال اور حیا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں حسن مصطفیٰ کی شہادت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں کربلا کے قاری امام حسین بن علی کی شہادت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، سب پڑھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں اپنے ایوان کے بہت ہی خوبصورت خوشنما تنخواہ، میری مراد حافظ و قاری محمد ولی چشتی آپ سے ہے کہ آپ آئیں اور حضور کی مدح ثنائی سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک نعرہ پتہ چلے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ تکبیر۔ اللہ کا نعرہ لگانا ہے، بخشش کے لیے آئے، بخشش کے طلبگار ہیں۔ پوری سال پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، چھپ کر کیے، ظاہر ہو کر کیے، پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا نیک کیا اور بد کیا؟ انہوں نے کہا اگر رب پردے ڈال رکھے تو نیک ہے، پردے اٹھا دے تو بد ہے۔ سب کو اپنا پتہ ہے کہ رب نے پردے ڈال رکھے ہیں، اس رب کا نام ہے نعرہ تکبیر۔ نہیں نعرہ تکبیر۔ آخر والے خاموش بیٹھے ہیں، ہاتھ کو بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ دونوں ہاتھ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جناب حافظ و قاری محمد ولی چشتی۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے کسیوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کہیے سبحان اللہ، اپنی مرضی سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ اپنی مرضی سے محبت کے ساتھ بار بار سبحان اللہ کہتے کیجیے،
کی مبارک رات ہے، اس میں برکتیں رحمتیں لوٹیے اور بآواز بلند پڑھتے جائیے تاکہ یہ رحمتیں اور برکتیں ہم زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں۔ اگلا اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہا ہوں، تو اگلا اشعار جو ہے وہ اگلا شعر سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ بڑھی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑھی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار ہیں، محبت سے ماننے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، ایسا شامل ہوجیے۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ نبی دا نام لئیے، مل کر پڑھیے اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، رحمت دا دریا الہی ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم بھردا تیرا مولا، ہر دم بھردا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بھردا تیرا مولا، ہر دم بھردا تیرا، رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم بھردا تیرا، ہر دم بھردا تیرا، جے ایک قطرہ بخش میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، پڑھیے اللہ 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 اللہ
خوشیاں شانہ والے عدل کرے تھر تھر کمر عدل کرے تھر تھر کمر عدل کرے تھر تھر کمر خوشیاں شانہ والے خوشیاں شانہ والے خوشیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جا فضل کرے تے بخشے جا میں بن کے موقع لے کڑیے اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا نام بولو اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا اللہ اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے ہاں میں دیکھا امنا پلے میں دیکھا امنا پلے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے ہاں میں دیکھا امنا پلے میں دیکھا امنا پلے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مولا تو نے اسرار رکھا ہے ارے میرے عیبوں میں ڈال کر بندہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے کچھ نہیں میرے پلے دیکھا امنا بلے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے میں دیکھا رحمت بلے میں دیکھا رحمت بلے میں دیکھا رحمت بلے 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 اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا اللہ اللہ نبی کا نام لئیے اللہ 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 نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا اللہ 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 نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا جس دل اندر عشق نشیا رشتے اس کو چندے کھلتے اس کو چندے جس دل اندر عشق نشیا جس دل اندر عشق نشیا رشتے اس کو چندے چھوٹے اس کو چندے مالک دے گا راکھی دے دے ساگر پوکھے سنگے ساگر پوکھے سنگے اٹھ بلیا چل یار منا لے اٹھ بلیا چل یار منا لے اٹھ بلیا چل یار منا لے بازی دے کے کتے اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا اللہ 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 نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا اللہ 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 نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا مرشد والے بیٹھے ہیں سارے سبحان اللہ ماشاء اللہ آواز بلند کیجیے سبحان اللہ اب شعر جو پڑھنے لگا میرے ساتھ مل کر شامل رہیے میں نیوا میرا مرشد بچا 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 میں نیوا ہاتھوں کو اٹھا لے آواز بلند پڑھ
لیے میں نیواں میرا مرشد پہنچا 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 میرا مرشد پہنچا میں نیواں 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 میرا مرشد پہنچا اچیاں بتائی اچیاں دے سکتائی سچ کے جام اینا اچیاں سچ کے جا اینا اچیاں جنہاں نے نال نبھائے اللہ نبی دا نام لیا اللہ نبی دا اللہ اللہ نبی دا نام لیا اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لیا اللہ 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 نبی دا نام لیا اللہ نبی دا لاش میرے نو نہ دفنانا جب تک پیر نہ آوے جب تک پیر نہ آوے ہاں لاش میرے نو نہ دفنانا ہاتھ نہ لاڑا نہ دفنانا نہ دفنانا نہ نہلانا ہاتھ نہ لاڑا نہ دفنانا جب تک پیر نہ آوے او میرا جب تک پیر نہ آوے آپ پڑھے تکبیراں میریاں آپ پڑھے تکبیراں میریاں وچ بکی دفناوے اللہ نبی دا نام لیا اللہ نبی دا اللہ اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام اللہ نبی دا تو امیر حرم میں فقیر اعظم تو امیر حرم میں فقیر اعظم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوں بے پیاس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی اس میں تیرا امتی میری خوش
قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میری جا تو جا من کو جا جا من کو جا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ اور دل سے نکلے صدا تو کو جا من کو جا جا من کو جا تو کو جا من کو جا جا من کو جا جا من کو جا آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی محمد عارف شاہ اویسی، ماشاءاللہ بڑی باکمال، اللہ نے آپ کو صورت بھی کمال دی ہے، سیرت بھی کمال دی ہے، اور علم کی دولت بھی باکمال دی ہے ماشاءاللہ۔ جب وہ آئیں گے تو آپ ان کا دیدار کریں گے تو کیا کہنے ہیں۔ تو پیر صاحب نے بھی آنا ہے، پیر صاحب کا ہم نے استقبال بھی کرنا ہے۔ پیر صاحب کو پتہ چلے کہ 3G واک اینڈ ٹالے بڑے مہمان نواز ہیں نا، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے نظم و ضبط میں رہتے ہوئے احترام سے آپ نے جب پیر صاحب تشریف لائیں کھڑے اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے، ادھر ادھر نہیں جانا، اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ بس کچھ دیر بعد آپ نے تشریف فرما ہونا ہے، تو برائے کرم اپنے بائک کی سائڈ پر، کیونکہ پیر صاحب نے وہیں سے تشریف لانا ہے، تو جن جن احباب جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے راستے میں کھڑے کیے ہیں، تو ان سے گزارش ہے وہ جا کے ان کو سائڈ پہ کر دیں تاکہ ایک راستہ ان کے آنے کا ہم بھرپور ان کا استقبال کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے ولی ہوں، مہمان ویسے بھی آ جائے تو میزبان اس کی عزت کرتا ہے نا، تو پھر یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں تو ان کا ادب و احترام کرنا تو ہم پر ضروری ہے نا، تو ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے بڑے نظم و ضبط میں رہتے ہوئے۔ سامعین دی وقار، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، توبہ نصوحہ کرنے والی رات ہے۔ ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور مبارک تھا، قحط پڑ گیا، بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی تھی، سبزہ خشک۔ بڑے توجہ سے بات سنیں کہ ہمارا رب غفور الرحیم کتنا ہے، ذرا بڑے غور سے سنیے۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی بڑا ٹائم ہو گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سبزہ بالکل سوکھ چکا تھا، جانور بھی کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا نا، تو بڑے وہ جناب مطلب دبلے پتلے ہو گئے تھے۔ تو عوام جو ہے، جو قوم ہے موسیٰ کی، وہ موسیٰ کے پاس آئی کہ اے موسیٰ بارش نہیں ہو رہی، کئی عرصہ گزر گیا ہے، تو آپ اللہ کے حضور دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بڑے مختصر سا بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ بارش کا نزول فرما۔ تو اللہ نے کہا یہ جو لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں نا، ان میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو 40 سال ہو گئے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ کتنے سال؟ اور کتنے ہیں بندے؟ ایک بندہ۔ ہم پتہ نہیں کتنے ہیں، کتنے سال ہو گئے رب کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں ڈالے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔ اس بندے کو 40 سال ہو گئے، اللہ نے کہا کہ وہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوا، اس نے توبہ نہیں کی، تو اللہ نے کہا اس کی نحوست کی وجہ سے میں بارش نہیں بھیج رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا ایک اور واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بازو نشیت کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ فلاں فلاں عذاب کا نزول کرے گا۔ تو اس میں سے مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ فلاں فلاں عذاب بھیجے گا، تو میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، مال ہے بڑھے جا رہا ہے، اولاد ہے بڑھے جا رہی ہے، عزت ہے بڑھے جا رہی ہے، اور دیگر مال و متاع ہے بڑھا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ جو ہے رحمت نازل نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے اللہ سے کہا ہے اللہ
میں قوم کو واضح نصیحت کر رہا تھا کہ تم گناہ نہ کرو، اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اس مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، میرا مال و متاع بڑھے جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس بندے کو نا میں نے اب اس عذاب میں ڈال رکھا ہے جو میرے عذابوں میں سب سے زیادہ عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیا عذاب ہے؟ اللہ نے کہا میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے. ہم بڑا اتراتے ہیں یار، چلو اثر نہیں پڑی، چلو مغرب، چلو کل سے شروع کریں، چلو پرسوں سے شروع، چلو جمعہ اگلے جمعے پڑھ لیں گے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ نے ہم سے سجدہ توفیق چھین لی، سجدے کی توفیق چھین لی. آج اپنی رب کی بارگاہ میں توبۃ نصوحہ کرو، گڑگڑاؤ اپنے رب کے آگے، کسی دنیا کے بادشاہ نہیں، اپنے رب کے آگے گڑگڑاؤ. اے اللہ معاف کر دے، گناہ ہو گئے، ہم نادم ہوتے ہیں. اے اللہ ہم نادم ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم سے گناہ ہو گئے. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. اتنے مال و متاع ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے سے اللہ اس کی توفیق سجدہ چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین وقار، اللہ نے کہا کہ وہ جو 40 سال جس کو ہو گئے جو میری عبادت نہیں کرتا، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی ہاں بھی تم میں کون ہے جس کو 40 سال ہو گئے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو اس بندے نے پہلے ادھر دیکھا، پہلے پھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں باہر آیا. پتہ تو سب کو ہوتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، لیکن پتہ سب ہے کہ میں کیا ہوں اندر سے، پتہ سب کو ہوتا ہے. جب اس نے کہا کوئی نہیں نکلا، ہاں اس کو پتہ ہے میں جی 40 سال ہو گئے ہیں جس کا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس نے کہا کیا کہ جو مجمع کھڑا تھا نا اس سے چپ ہو کے چھپ گیا کہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں وہی ہوں. اور کہتا ہے اللہ معاف کر دے. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کون معافی لینے آیا ہے؟ بولو نا یار. اللہ اللہ اونچا بولو، اللہ معاف کر دے. موسیٰ نے کہا دوسری بار اعلان کیا، اور نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ اس نے کہا اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. بس ادھر ایک اللہ معاف کر دے. یہ الفاظ یہاں نہیں لکھے ہیں. اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا کہ میرا بیٹا بھی کھڑا ہے، میرا چچا بھی کھڑا ہے، میرا ماموں بھی کھڑا ہے، میرا فلاں محلے دار بھی کھڑا ہے. یہ تو مجھے یہ سمجھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا یہ بہت بڑا کوئی نیک وکار ہے. جب میرا یہ عیب کھلے گا تو یہ کیا سمجھے گا یہ وہ ہے جس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی. اس نے کہا اللہ معاف کر دے. موسیٰ نے تیسری بار اعلان کیا، نکلتے ہو یا میں نام بتاؤں؟ اس نے کہا اللہ معاف کر دے. اب جب موسیٰ نے تیسری بار اعلان کیا نا تو ندامت سے اس کی آنسو کا ایک قطرہ اس کے رخسار پہ گرا. اللہ نے چھم چھم بارش کا نزول کر دیا. بارش بڑی. لوگوں نے جب بارش دیکھی اپنے اپنے گھر کو گئے. موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ابھی تو وہ بندہ باہر آیا نہیں تھا، ابھی وہ بندہ باہر آیا نہیں تھا، اپنے جرموں کا اقرار اس نے نہیں کیا تھا، تو نے بارش روکی ہوئی تھی، ابھی تو آیا بھی نہیں، نے بارش برسا دی. اللہ نے کہا اے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی نا اسی کی وجہ سے اب بارش برسا دی ہے. سبحان اللہ. موسیٰ نے کہا وہ باہر تو آیا نہیں. اللہ نے کہا اے موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہے، ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اے رب کائنات تو مجھے دکھلا تو صحیح وہ تھا کون. اللہ نے کہا جب وہ ہمارا نافرمان تھا تب نہیں بتایا، اب تو ہمارا دوست ہے اب کیسے بتا دیں. تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ پردے ڈالنے والا ہے. وہ 40 سال گناہ کر کے اچھا ندامت بھی دیکھیں کون سی تھی. اب اس نے اللہ سے ڈر کے تو نہیں کی. دنیا والوں سے یار جب مجھے دنیا والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تو دنیا والوں کے ڈر سے جب اس نے اللہ کی توبہ کی نا، لیکن توبہ کی صدقے دل سے، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. 40 سال کے گناہ معاف کر دیے. بس اتنا سا ٹائم لگتا ہے. کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو آج اپنے رب کی بارگاہ میں آئے ہو، توبہ کرو، توبہ تم نصوحہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. اللہ گناہ ہو گئے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے. سامعین دی وقار، بس ایک کلام اس کے بعد میں نے دعوت دینی ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب کا ایک کلام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر، اور پھر انشاءاللہ دعوت. آپ کہتے ہیں اج سکھ میں تراندی ودیری ہے. سبحان اللہ کہیں اج سکھ میں تراندی ودھیری یہ کیوں دلڑی اداس گھنیری یہ لوں لوں وچ شوق چنگیری یہ اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چمکے لاٹ نورانی یہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چمکے لاٹ نورانی یہ
काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखी हिन मद बलियां इस सूरत नो प्यारी सूरत नो सोनी सूरत नो इस सूरत नो मैं जाना था के जाने जहाना था सच आखा के रब दी मैं शाना था जिस शान तू शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह माँ अजमल का सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अजमल का किथे मेहरे अली किथे तेरी सना किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताखियां किथे जा लड़ियां गुस्ताखियां किथे जा लड़ियां। इसी के साथ मुतमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साद चिश्ती साहब से कि आप आएँ और अपनी मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोश लाओ, दोनों हाथ बुलंद करो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौतिया।